بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ آج ہم اسلامیات میں نیا چیپٹر پڑھیں گے، فرما رواؤں کو دعوت اسلام۔ دیکھیے، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے صلح حدیبیہ پڑھا، یا اس کے بعد ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فلاحی ریاست قائم کر دی مدینہ میں، تو ان کو ضرورت پڑی کہ اب عرب سے نکل کے عرب کے آس پاس کے علاقوں میں یا ملکوں میں اس وقت یا قبیلوں میں اسلام کی دعوت کو پھیلایا جائے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے قاصد مقرر کیے، یعنی قاصد اس زمانے میں پیغام لاتے اور لے جاتے تھے، وہ مقرر کیے اور آس پاس کے علاقوں میں اسلام کی دعوت کے لیے، سمجھے جیسے خط بھیجتے ہیں نا ہم، اس طرح سے بھیجا۔ تو یہ فرما رواؤں کو دعوت اسلام، یعنی کہ اسلام کی دعوت ہر قبیلے کے سردار کو بھیجی، چاہے وہ عیسائی تھا یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ان کا فرض یہ تھا کہ سارے جگہ اسلام پھیلایا جائے ساری دنیا میں۔ اور حقیقت میں بھی یہی ہوا کہ مدینہ جب پہنچے تو وہاں ہی سے ہی ساری دنیا میں اسلام پھیلا۔ اب میں یہ چیپٹر ریڈ کر رہی ہوں، آپ دیکھیے پیج نمبر 34 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آفاقی دین، یعنی بہت بڑا دین لے کر دنیا میں آئے تھے، اور آپ کا پیغام پوری انسانیت کے لیے تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ دین اسلام کی سچائی کو عرب سے باہر نکل کر دوسرے علاقوں میں بھی پھیلایا جائے۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے امن ہوا، تو آپ نے مختلف حکمرانوں اور فرما رواؤں کو خطوط لکھے جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ ان خطوط میں سے چند کا ذکر درج ذیل ہے جو کہ مشہور تھے، جس میں قیصر روم کے نام ایک خط لکھا۔ روم کے بادشاہ کا نام ہرقل تھا، وہ قیصر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ روم اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنا پیغام اس تک پہنچایا، اور خط کا ترجمہ یہ تھا: اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، جو تم اسلام لاؤ سالم رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تمہیں تمہارا اجر 2 بار دے گا۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے منہ موڑا تو تمہارے ملک کے لوگوں کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب نہ مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم اپنے میں سے کسی کو رب مانیں۔ پس اگر لوگ رخ پھیر لیں تو کہہ دو تم لوگ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ یہ خط کا وہ پیغام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو لکھا۔ قیصر روم کا بادشاہ ایک وسیع عریض سلطنت کا مالک تھا۔ اس نے ایرانیوں کے خلاف جنگ میں فتح پائی تھی، اس لیے وہ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ عرب تاجر میں سے کوئی آ جائے تو اس کو میرے پاس لایا جائے۔ اتفاق سے ان دنوں ابو سفیان بن حرب، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نیکسٹ پیج پر آئیے، پیج نمبر 35۔ تجارت کی غرض سے وہاں موجود تھے۔ قیصر روم نے ابو سفیان سے کئی سوالات کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مخالفت کے باوجود ابو سفیان نے اس کے سوالات کا ایمانداری سے جواب دیا۔ ہرقل نے ابو سفیان کے جوابات سن کر کہا، اگر یہ ساری باتیں سچ ہیں تو یہ شخص بہت جلد میرے قدموں کی جگہ کا مالک ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا گمان نہ تھا
کہ وہ تم میں سے ہوگا. اگر مجھے یقین ہوتا تو میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا اور اس کے پاس ہوتا, اس کے دونوں پاؤں دھوتا. ہرقل اس حقیقت کو جان گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں, لیکن اپنے عمرہ اور مذہبی پیشواؤں کی مخالفت اور اقتدار سے محرومی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلانیہ طور پر اقرار نہ کر سکا. اس کے بعد دوسرا خط لکھا انہوں نے, کسرا ایران کے نام خط. صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دوسری بڑی طاقت ایران تھی. خسرو پرویز ایران کا بادشاہ تھا. وہ ایک مغرور بادشاہ تھا, اسے کسرا کے لقب سے پکارا جاتا تھا. ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر اس کے پاس گئے. جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا گیا تو وہ طیش میں آ گیا, یعنی غصے میں آ گیا, اور بے حد متکبرانہ انداز یعنی غرور سے مغرور انداز میں بولا, یہ میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پھاڑ دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرا کی اس گستاخی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا, جس طرح اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے گا. اور وہی ہوا. اس واقعے کے چند دن کے بعد اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا, اس پہ قبضہ کر لیا, اور حضرت عمر کے دور خلافت میں مسلمانوں نے ایران فتح کر لیا. اس کے بعد ہے تیسرا خط جو لکھا نجاشی کے نام. عرب کے پڑوس میں ایک ملک واقع تھا جس کو حبشہ کہتے تھے. یہ ملک بحیرہ احمر کے دوسرے کنارے پر واقع تھا. اس کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے, یعنی افریقہ میں ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس ملک پر ایک نیک دل بادشاہ اسحمہ حکومت کرتا تھا. عرب کے لوگ اسے نجاشی کہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک حضرت عمرو بن امیہ زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی تک پہنچایا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باربرکت خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. 8 ہجری میں نجاشی کا انتقال ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. ٹھیک ہے, نیکسٹ پیج پر آئیے, پیج نمبر 36, مقوقس کے نام خط. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے والی مقوقس کے نام بھی ایک خط ارسال کیا, بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پہنچایا. مقوقس نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم کی اور بے حد عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیمتی تحائف, غلام, کنیزیں اور خچر ارسال کیے, لیکن اسلام قبول نہ کیا. نتائج کیا نکلے ان تمام خطوط سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کے ذریعے اسلام کی اشاعت ہوئی. اشاعت کا مطلب ہے پھیل جانا ہر جگہ. کئی حکمران مسلمان ہو گئے, ان کی رعایا نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس طرح اسلام عرب سے باہر نکل کر دیگر ممالک میں بھی پھیل گیا. یقیناً چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. اب ہم اس کے سوال جواب کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں تفصیلی جواب کا پہلا سوال ہم کریں گے. تفصیلی جواب میں سے بس ایک سوال اٹینڈ کریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کو خطوط کیوں روانہ کیے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ضروری تھا. دیکھیں یہ پہلے پیج پہ آئیے، 1 2 3 تیسری لائن پہ دیکھیے، دوسری لائن سے لے لیں آپ. دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری انسانیت کے لیے تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اسلام کی سچائی کو عرب سے باہر نکل کر دوسرے علاقوں میں بھی پھیلایا جائے. صلح حدیبیہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے امن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور فرما رواؤں کو خطوط لکھے جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی. بس یہاں تک پہلا جواب یہ مکمل ہو جائے گا، تفصیلی جواب کا. بس باقی 2 چھوڑ دیجیے آپ اور مختصر جواب پہ آئیے. مختصر جواب ایک ایک جملہ لکھنا ہے، ایک ایک لفظ لکھنا ہے. میں ایسے ہی بتا دیتی ہوں آپ کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام مبارک کس کے ہاتھ قیصر روم کی طرف ارسال کیا؟ یعنی قیصر روم کو جو خط لکھا انہوں نے وہ کس کے ذریعے دیا؟ حضرت وحیہ کلبی. صرف اس کا نام لکھیں گے آپ، حضرت وحیہ کلبی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام مبارک حضرت کس کے بجائے حضرت وحیہ کلبی جیسے اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، صحیح ہے، کیسے روم کی طرف ارسال کیا. نمبر 2 ہے نجاشی نے کس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا؟ اس میں بھی صرف نام لکھنا ہے آپ کو. نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب. نجاشی کے نام خط ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے نا، حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے. نمبر 3 قیصر روم نے ابو سفیان کے جوابات سن کر کیا کہا؟ یہ قیصر روم کے نام خط پیج نمبر 35 پر آئیے اور یہ ہے سیکنڈ لائن، پیج نمبر 35. ہاں سیکنڈ لائن. ہرقل نے ابو سفیان کے جوابات سن کر کہا، یہاں سے لے کے آپ پورا جہاں پہ آپ انورٹڈ کوما کلوز ہو رہا ہے یہاں تک پاؤں دھوتا. نمبر 3 یہ ختم ہوا. ٹھیک ہے. نیکسٹ پہ آئیے. مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد سے کیسا برتاؤ کیا؟ یہ دیکھیں پیج نمبر 36 پہ مقوقس کے نام خط. یہ پورا جو مقوقس کے نام خط جو ہے نا وہ ہیڈنگ ڈال کے آپ پورا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر وہاں تک لیکن اسلام قبول نہ کیا، پورا پیراگراف لکھ دیں گے آپ، پورا پیراگراف لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ پہ آئیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام کے لیے خطوط لکھنے کے کیا نتائج برآمد ہوئے؟ نتائج اس کے نیچے ہیڈنگ ہے، نتائج کی ہیڈنگ ڈال کے یہ پورا 3 لائن. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کی 5-6 سوال کمپلیٹ ہو جائیں گے. خالی جگہ ہے. اس کے بعد روم کا بادشاہ قیصر کے نام سے پکارا جاتا تھا. صحیح نہیں غلط نہیں. روم کا بادشاہ ہرقل کے نام سے پکارا جاتا تھا. ہرقل کے نام سے پکارا جاتا تھا. حبشہ کے
बादशाह नजाशी, सही है, यहाँ नजाशी आएगा। ईरान का बादशाह किसरा, किसरा के नाम से पुकारा जाता था। कैसर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, किसरा, ठीक है। मकोकस मिस्र, मिस्र का वाली था। खुसरो परवेज को उसके बेटे ने कत्ल करके तख्त पर कब्जा कर लिया, सही है। ये मिस्र यहाँ पे स्वाद से आएगा, ईरान के बादशाह किसरा आएगा यहाँ पे कैसर के बजाय, और ऊपर जो आएगा हरकल आएगा सबसे पहले में, रोम का बादशाह हरकल, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आइए दुरुस्त जवाब पे निशान लगाएं। ऑप्शन सारे लिखेंगे आप, ये आप इतना सारा चैप्टर पढ़ा है ना आपने, तो इसको आप खुद फिल करेंगे। चारों ऑप्शन लिखेंगे और इसके बाद जो सही होगा उस पे टिक लगाएंगे। बस एक एक्सरसाइज तो खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।